السلام علیکم، میں ہوں راحیلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل راحیلہ خان آفیشیل۔ جیسے کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور مظفر آباد ڈویژن میں الیکشن ہو چکے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہی آج ہم بات کریں گے سینئر صحافی آزاد کشمیر جو کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے میڈیا ایڈوائزر بھی رہے ہیں، رانا شبیر راجوروی، ان سے ہم بلدیاتی الیکشن کا جو سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور الیکشنز کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا راحیلہ خان۔ آزاد کشمیر میں ابھی ریسنٹلی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب کو جاتا ہے، جن کی آرڈر جو انہوں نے پاس کیا تھا اس کی روشنی میں یہ الیکشن ہوئے ہیں اور سیاسی جماعتوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں بشمول حکمران جماعت تحریک انصاف، مسلم لیگ، نون، پیپلز پارٹی، تحریک لبیک، جماعت اسلامی، مسلم کانفرنس، JKPP، تمام جماعتوں نے اور سب سے بڑھ کر لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ مظفر آباد ڈویژن میں جو الیکشن ہوئے ہیں اور ان کے نتائج بھی اب آ گئے ہیں، ملے جلے نتائج ہیں اور لوگ جو ہے اس عمل میں بڑی دیکھیں جو سب سے اچھی بات ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا ہے اور ابو 66% لوگوں نے بھی ووٹ ڈالے ہیں اور اسی طرح اب الیکشن 3 دسمبر کو ہونے ہیں پونچھ ڈویژن میں اور اس کے بعد 8 دسمبر کو ہونے ہیں میرپور ڈویژن میں، اور یہاں بھی لوگوں کا جوش و خروش دیدنی ہے اور وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ جی سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں چونکہ جو عام پبلک ہے وہ نہیں جانتی کہ بلدیاتی الیکشن کا جو سٹرکچر ہے یہاں پہ کس طرح سے یونین کونسل، ٹاؤن اور سٹی میں جو ہے وہ ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی ہے یا کتنی سیٹیں ہوتی ہیں۔ عام پبلک کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے چونکہ یہاں پہ یہ الیکشن زیادہ تر نہیں ہوئے، 30-40 سال بعد ہو رہے ہیں۔ تو عوام کی معلومات کے لیے آپ ذرا یونین کونسل، ٹاؤن اور سٹی میں کتنی سیٹیں ہوتی ہیں، کس طرح سے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیے مختصر الفاظ میں۔ دیکھیے، بلدیاتی ادارے جو ہے یہ کسی بھی خطے کی تعمیر و ترقی اور جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے، ان کے حل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یونین کونسل ہوتی ہے، پھر ٹاؤن کمیٹی ہوتی ہے، پھر میونسپل کمیٹی ہوتی ہے، پھر میئر میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے، پھر ڈسٹرکٹ کونسل ہوتی ہے۔ یہ ان کا ایک سٹرکچر ہے اور آبادی کے لحاظ سے وارڈز کی جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے۔ 1000 ووٹرز پہ بھی وارڈ ہوتے ہیں، 1500 ووٹوں پر بھی وارڈز ہوتے ہیں اور 10,000 سے زائد آبادی اگر ہو کسی یونین کونسل کی تو اس کے ضلع کونسل کا ایک ممبر ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر جب یہ وارڈز تشکیل پاتی ہیں، ووٹر لسٹیں بنتی ہیں تو لوگوں میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آگہی آتی ہے اور وہ لوگ اس میں حصہ لینے کے لیے اپنا نامینیشن پیپرز فائل کرتے ہیں۔ تو لامحالہ جب الیکشن سیاسی بنیادوں پر ہوتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی جماعت سے کی حمایت سے الیکشن لڑتے ہیں۔ جماعتیں ٹکٹ بھی دیتی ہیں، بعض جگہ اختلافات ہو جاتے ہیں اور ایک جماعت کے 2 3 کینڈیڈیٹ بھی مختلف حلقوں میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک اس نظام کا تعلق ہے، آزاد کشمیر میں بدقسمتی سے 31 سال تک الیکشن نہیں ہوئے اور 31 سال بعد سپریم کورٹ کے حکم پر یہ الیکشن ہوئے ہیں اور خوشائند بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتوں نے اب جو پہلا مرحلہ تھا مظفر آباد ڈویژن میں اس میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ حکمران جماعت ہو، اپوزیشن جماعتیں ہوں یا دیگر جماعت جو بھی آزاد امیدوار ہوں، انہوں نے پوری طرح سے حصہ لیا ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے میں گہری دلچسپی ہے۔ اور اس میں جو بلدیاتی اداروں کے فنڈز ہیں وہ گورنمنٹ الوکیٹ کرتی ہے، لوکل گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے تھرو یہ ہوتا ہے اور اس میں جو بھی فنڈز ہوتے ہیں، جو کسی علاقے میں محلے میں گلی کا مسئلہ ہے، کوئی پلی کا مسئلہ ہے، کوئی نالی کا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی سڑک کا مسئلہ ہے، وہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ لوکل کونسل یا بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود اچھے طریقے سے اپنے جو ترقیاتی کام ہیں
ان کو ایسے انداز سے کرانے میں کامیاب رہتے ہیں، اور اس میں کرپشن کا عنصر بھی ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو نہ ہو لیکن 90% امکان یہی ہوتا ہے کہ یہاں کا 100% بجٹ جو ہے وہ اسی منصوبے پر جو ایلوکیٹ ہوا ہے وہ لگے گا. اور کسی بھی علاقے میں کوئی بھی مقامی بندہ جب کسی اسکیم کا انچارج بنتا ہے تو پورے لوگوں کی اس پہ نظر ہوتی ہے، مٹیریل اچھا استعمال ہوتا ہے، کام ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے، اور لوگوں کو اب زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے. پھر اسی طرح لوگوں کے تھانے کچہری کے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی لوکل کونسلر جو ہے چونکہ وہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جا کر ان کو ان کی مدد امداد کرتے ہیں، اور وہ مسائل بھی ان کے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کو جتنا اسٹرینتھن کیا جائے اتنا ہی کم ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ فنڈ ایلوکیٹ کیے جانے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ لوگوں میں ہونے چاہیے. یہی اس نظام کی افادیت ہے. صحیح. جیسے کہ مظفر آباد ڈویژن میں رزلٹ الیکشن ہو چکے ہیں، اور مختصراً جو ہے اگر رزلٹ کی بات کی جائے تو متحدہ اپوزیشن کے جو ووٹ اکثریت میں ٹھیک ہے وہ جیت چکی ہیں. تو نتائج کو دیکھتے ہوئے پونچھ ڈویژن میں اور میرپور ڈویژن میں چونکہ الیکشن ہونے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ حکومتی جماعت کی پوزیشن کیا ہوگی ان دونوں ڈویژنز میں؟ دیکھیے، ہر علاقے کا اپنا سیاسی منظرنامہ ہوتا ہے. مظفر آباد ڈویژن میں جو حکمران جماعت ہے وہ 197 سیٹس کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے. دوسرے نمبر پر آئی ہے پیپلز پارٹی، اس نے 194 سیٹس لی ہیں، اور پی ایم ایل این نے 127 سیٹس لی ہیں. یہ مظفر آباد کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر میئر جو ہے کارپوریشن کا وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن سے ہوگا یا مسلم لیگ نون کا بندہ ہوگا، کیونکہ ان کی 12 سیٹس ہیں سب سے زیادہ. اسی طرح ضلع کونسل میں پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوئے، تو ضلع کونسل متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی اپنا چیئرمین بنا لے گی. اسی طرح نیلم ویلی میں اور جیلم ویلی میں پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں، اور وہاں پر ان کے چیئرمین جو ہے ڈسٹرکٹ کونسل کے بنیں گے. جہاں تک تعلق ہے پونچھ ڈویژن کا، تو یہ الیکشن جو ہے آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کے لیے جو ان کی 1.5 سالہ کارگزاری ہے ان کے لیے ایک کڑا امتحان ثابت ہوں گے. مظفر آباد میں جو ہوا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، آزاد کشمیر کی حکومت وجہ اس کی چاہے کچھ بھی ہو، لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے میں ابھی تک ناکام رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اب لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو صلہ بھی ملتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے ایک وزیر اعظم صاحب 9 مہینے کے بعد تبدیل ہوئے. شاید اس وجہ سے یہ گورنمنٹ ابھی تک ٹیک آف نہیں کر سکی، اور ان کو مظفر آباد ڈویژن میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا. میرپور ڈویژن میں یا پونچھ ڈویژن میں بھی اب ایک تو یہ بڑا بنیادی رول ہوتا ہے کہ مقامی جو اسمبلی کے ممبران ہیں یا مقامی وزراء ہیں، ان کا کردار، ان کا لوگوں کے ساتھ تعلق، ان کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. تو پونچھ ڈویژن میں بھی جہاں اپوزیشن کے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ ان کے نمائندے جیتیں گے. اسی طرح میرپور میں بھی ایسا ہی ہے. لیکن میرپور میں کھڑی شریف کے حلقے میں اور باقی حلقوں میں چونکہ یہاں پر ان کے حکمران جماعت کے لوگ لڈیال میں زیادہ جیتے ہوئے ہیں، تو وہ یہاں توقع کی جا رہی ہے کہ یہاں حکمران جماعت کے لوگ جیتیں گے. لیکن یہاں ایک جو بڑی مشکل آڑے آ رہی ہے وہ یہ کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے ایشو پر پی ٹی آئی میں تقسیم ہے، اور اس تقسیم کا نون لیگ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہی ہے. تو اس حوالے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شہری حلقوں میں اپوزیشن جو ہے وہ شاید زیادہ وہ سیٹس لے گی، اور دیہی حلقوں میں حکمران جماعت جو ہے وہ شاید زیادہ سیٹیں لے گی. اب یہ تو قبل از وقت ہے، فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے. اور لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو 3 دسمبر کو یا پھر 8 دسمبر کو پتہ چلے گا. تو جو قرائن نظر آ رہے ہیں، جو آثار نظر آ رہے ہیں، اس کے مطابق بعض جگہوں پر اپوزیشن کے امیدوار جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، اور بعض جگہوں پر حکمران جماعت کے امیدوار بڑے مضبوط ہیں.
بلدیاتی الیکشن یا یہ جو لوکل باڈیز سسٹم ہے، یہ اگر ہم اس کا پاکستان کا اور کشمیر، آزاد کشمیر کا باہر ملکوں جیسے یورپ سے اگر موازنہ کریں تو وہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپ سسٹم ہے. وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں وہ اسمبلی اور پارلیمنٹ فلور پہ نہیں ڈسکس ہوتے، بلکہ وہ وہیں پہ سالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس قدر ڈیولپڈ ہے. روڈ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہو، چھوٹے چھوٹے اسی طرح کے جو مسائل، جیسے کہ ہم تو صدیوں سے اسی میں الجھ کے رہ گئے ہیں کہ ہم ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ بھئی ہماری سڑک اچھی ہو جائے، پانی کا مسئلہ حل ہو جائے، بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس قدر ڈیولپڈ ہیں کہ یہ اسمبلی فلور پہ اور پارلیمنٹ میں جو ہے وہ وہاں پہ یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے پوری دنیا پہ، نظریات پہ ڈسکشن ہوتی ہے، پالیسیز بنائی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ابھی 30-31 سال کے بعد یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور جو کہ خوشائند بات ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ تسلسل سے ہوگا، یہ سسٹم الیکشنز ہوں گے تو تبھی یہ ڈیولپ بھی ہوگا. یہاں پہ کیا رکاوٹیں ہیں، حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے ہوگا کہ وہ رکاوٹیں دور کر کے یہ لوکل باڈیز سسٹم کو جو ہے وہ آئندہ آنے والے دور کے لیے مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے، تاکہ ہم لوگ بھی ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے نکل کر نظریاتی لیول پہ بات کر سکے، کیونکہ ہم ٹوٹی کھمبے اور سڑک میں الجھ کے رہ گئے ہیں صدیوں سے. یہ بہت اہمیت کا عامل نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ حکومت خواہ کوئی بھی ہو، بلدیاتی اداروں کے الیکشن اپنی مقررہ مدت کے اندر باہر صورت ہونے چاہیے، اور اس سسٹم کو جس قدر بھی اسٹرینتھن کیا جائے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے. کیونکہ دیگر ممالک کے مقابلے میں ایون پاکستان کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں 31 سال کے بعد الیکشن پہلی دفعہ ہو رہے ہیں. اور ان الیکشن کے کرانے میں جہاں میں بنیادی کردار جو سپریم کورٹ ہے اس کا کے چیف جسٹس ہیں جسٹس سعید اکرم صاحب، اس کو سراہتا ہوں. وہاں میں آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم کی جو اس الیکشن کے حوالے سے ایک موقف تھا کہ ہم نے الیکشن کرانے ہی کرانے ہیں، اس کو بھی میں سراہتا ہوں. ہار جیت سے قطع نظر الیکشن ہوتے رہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے. اسی طرح اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا دیگر جماعتیں، انہوں نے بھی الیکشن میں بھرپور حصہ ڈال کر یہ ثابت کیا ہے کہ تمام سیاسی لوگ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو چلتا پھرتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. اور ان اداروں کے لیے میری تو حکومت سے یہی گزارش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ فنڈز ایلوکیٹ کیے جائیں، ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، ان کو تمام سہولیات دی جائیں. ویسے بھی یہ ادارے جو ہیں یہ سیاسی نرسریاں ہیں. کسی بھی اسٹیٹ کی سیاسی لیڈرشپ کی افزائش میں یہ بنیادی نرسری کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اس میں بڑی لیڈرشپ ابھر کر سامنے آئے گی، نئے لوگ سامنے آئیں گے. اور جو سیاسی کلب ہیں صدیوں سے چلے آ رہے، باپ، اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد بھتیجا، دوسرا تیسرا، یہ سلسلہ بھی اس سے کم ہوگا. اور جو لوگ چیئرمین بنیں گے، جو لوگ میئر بنیں گے، جو لوگ ضلع کونسل میں آگے جائیں گے، کل کو وہ اسمبلی کا الیکشن بھی لڑنے کی اہلیت جو ہے وہ ثابت کریں گے اپنے کارگزاری کی بنیاد پر. اور بنیادی طور پر جو اسمبلی کا الیکشن ہے، لیجسلیشن کرنا ان کا کام ہے، ٹوٹی نکل نلکا یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ لوکل اداروں کا کام ہے اور یہ لوکل اداروں کو ہی کرنا چاہیے. جی، تو جیسے کہ آج ہم نے اپنے پروگرام میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سینئر صحافی آزاد کشمیر جو کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے میڈیا ایڈوائزر بھی رہے ہیں، صحافت میں ان کا 40 سال کا تجربہ ہے، ان سے اس بلدیاتی اسٹرکچر کے بارے میں بات کی اور الیکشنز جو ہو رہے ہیں اور اس کی بہتری کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. تو یقیناً اس انٹرویو سے عام پبلک کو بھی کچھ معلومات حاصل ہوں گی. الیکشن یہ جو سسٹم ہے ہمارے ہاں چونکہ عام نہیں تھا اور ابھی ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح سے سیٹیں جو مختص کی جاتی ہیں یونین کونسل، ٹاؤن اور سٹی کونسل میں، تو اس حوالے سے ہم نے انفارمیشن حاصل کی. یقیناً آپ تک یہ ساری معلومات جو ہے یہ مفید ثابت ہوگی. اسی کے ساتھ ہی راحلہ خان کو دیجیے اجازت. اسی طرح کی مزید معلوماتی پروگرام، انٹرویوز، تبصروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل راحلہ خان آفیشیل. اللہ نگہبان.